کہا امام میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ طواف کعبہ کب اور کیوں شروع ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا من این انت، پہلے بتاؤ آپ کون سے علاقے سے یا حرم میں آئے ہو؟ قال انا من اہل الشام، کہا میں ملک شام سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا این مسکنو کا، ملک شام تو ایک وسیع اور عریض علاقہ اور ملک ہے، تو کس بستی، کس علاقے سے، کس قصبے سے آیا ہے؟ آنا فی بیت المقدس، کا میں بیت المقدس کے علاقے سے آیا ہوں، سرزمین نبیوں کی سرزمین سے آیا ہوں۔ حرم کعبہ میں موجود اس شخص نے جب اپنا تعارف کروایا اور آپ نے پھر مزید سوال کیا، آپ نے فرمایا هل قرأت کتابین، کیا تو دو کتابیں تورات اور انجیل کو پڑھتا ہے، پڑھی ہیں وہ دو کتابیں؟ قال نعم، کہا ہاں میں نے پڑھی ہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک بندہ دوسری کتب کا بھی علم رکھتا ہے، کہتے ہیں قدر والے جانتے ہیں نا قدر والے کی کیا قدر ہوتی ہے، علم والے جانتے ہیں عالم کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے تورات انجیل کا مطالعہ کیا ہے؟ ظاہر ہے مسلمان ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، پہلی کتابوں کا علم رکھتا ہے، وہ قرآن کا بھی علم رکھتا ہے۔ اتنا بڑا عالم بھی جانتا ہے کہ کائنات میں کوئی بڑا عالم ہے تو وہ امام زین العابدین ہی ہے، کیونکہ وہ عالم تھا، عالم کی قدر کو پہچانا، اور عالم ہی یعنی علم والا ہی علم والے کی قدر کو جانتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اچھا تو یہ بتا رہا ہے کہ میں پہلی کتابوں کا مطالعہ رکھتا ہوں، جانتا ہوں، میں بس اس لیے پوچھ رہا تھا کہ پہلے تیری علمی حیثیت معلوم ہو جائے تو کتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، صاحب علم ہے۔ اب آؤ مدعے پہ، جو تو نے سوال کیا طواف کعبہ کیوں شروع ہوا؟ کہا کہ اصل میں جب اللہ رب العزت نے انسان یعنی حضرت آدم کو تخلیق کرنا چاہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں کو بلایا بطور رائے اور مشورہ کے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ اب اللہ رب العزت فرشتوں سے رائے لے رہا، ایک اللہ تعالیٰ کی رائے اور مشورہ ہے اور ایک عام انسان کا مشورہ ہے۔ ہم کسی دوسرے صاحب سے یا اپنے دوست سے یا کسی بھی شخص سے مشورہ کرتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ وہ مشورہ دے کسی بات پہ، کوئی رائے دے کہ اس بات پہ 2 بندے دیں، 5 دیں، 10 دیں، 20 دیں، تاکہ وہ چیز واضح ہو جائے، جو اس میں پیچیدگیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، مسئلہ واضح ہو جائے، کون سی چیز اچھی ہے بطور مشورہ، کون سی بری ہے، کون صحیح رہے گی، کون سی چیز صحیح نہیں رہے گی۔ یہ مشورہ انسان اس لیے کرتا ہے، جبکہ رب تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ذات ہے۔ رب تعالیٰ کا مشورہ اس ڈگر کا اس طرح کا نہ تھا کہ مجھے پتہ چل جائے فرشتے کیا رائے دیتے پھر اس کے مطابق کام کریں گے، نہیں، رب تعالیٰ کا مشورہ انسان کے مشورے کی طرح نہ تھا، بلکہ رب کے مشورے کرنے کی منشا اور چاہت یہ تھی، آج میں رب ہو کر فرشتوں سے مشورہ کروں گا۔ یہ طریقہ انسانوں میں رائج ہوگا، وہ کسی بھی کام کی ابتدا سے پہلے آپس میں مشورہ کریں گے، کام انجام اور اچھے طریقے تک آگے پہنچ جائے۔ تو گویا کہ کسی دوست سے، کسی صاحب علم سے مشورہ کرنا یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو زمین میں ایسا شخص بنانا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، تخلیق کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، رہی بات تیری تسبیح و تقدیس کی، وہ تو ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ اب بظاہر حضرت فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم تیری تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، جس انسان کو اللہ تو تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ تو فساد بپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، حقیقت میں در پردہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ہی خلیفہ بنا دیا جائے۔ انسانوں کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے کہ انسان کو ہمیں ہی خلیفہ بنا دیا جائے؟ جب انہوں نے کہا انسان، فرمایا کہ تمہاری نظر فسادیوں پہ ہے، ہماری نظر نبیوں، رسولوں اور نیکوکاروں پہ ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ اللہ رب العزت کے اس مشورے پر، اس رائے لینے پر فرشتوں نے جب
غیر رائے دی، اس کے ہٹ کے رائے دی، اللہ کی منشا کے خلاف رائے دی، فرشتے جانچ گئے، اللہ رب العزت ناراض ہو گیا ہے، غضبناک ہو گیا رب تعالیٰ کہ مشورہ رب نے لیا، ہم نے آگے سے اپنی سنائی، ہم کہتے مالک تو زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ ہم کہہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اب ندامت ہوئی فرشتوں کو، فرشتے پریشان ہوئے، اب اللہ رب العزت نے مشورہ تو چھوڑ دیا، مجلس برخاست ہو گئی، فرشتے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئے۔ امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں اس اہل شام کے بندے کو کہ طواف کعبہ کیوں شروع ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے عرش معلیٰ کے ساتھ چمٹ گئے، رونے لگے، آہو بکا کرنے لگے، اپنے اس غلط مشورے پر یا اپنی رائے دینے پر اللہ سے معافی مانگنے لگے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اسی میرے عرش کے بالکل نیچے اور آسمانوں کے اوپر ایک 4 کونے کا مکان بنا دیا جائے۔ جب مکان بنا دیا گیا، اللہ رب العزت نے اس مکان کا نام بیت المعمور رکھا۔ یہ امام زین العابدین السائل کو بتا رہے ہیں، اس کا نام بیت المعمور رکھا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میرا عرش چھوڑ دو، اب اس بیت المعمور کے گرد چکر لگاؤ، اسی کے اندر تسبیح و تحلیل بیان کرو، آہو بکا کرو، زارو قطار رو، جو بھی تم نے کرنا ہے اللہ میری یاد میں وہیں پہ جا کر کرو، اور یہی بیت المعمور میں نے آج سے تمہارا کعبہ بنا دیا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں پھر ایک عرصہ تک فرشتے اس بیت المعمور میں اللہ کو راضی کرتے رہے، آہو بکا گریہ و زاری کرتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ کو مناتے رہے۔ پھر اللہ کا ایک دن امر ہوا، حکم ہوا، اے فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ۔ جب زمین پہ اترو، کرنا کیا مالک؟ فرمایا اسی عرش کے نیچے جو بیت المعمور ہے، اسی بیت المعمور کے بالکل برابر زمین پہ 4 کونے کا ایک مکان بنا دیا جائے، 4 کونے کا مکان بنا دیا جائے۔ جب فرشتوں نے وہ مکان تعمیر کر لیا، 4 کونے والا مکان، اللہ نے فرمایا اسی کو ہم آج سے بیت اللہ کہیں گے۔ یہ خانہ کعبہ ہے جو بیت المعمور اور عرش کے نیچے ہے۔ اے فرشتوں تم یہاں پہ تعمیر کرو، بیت المعمور تمہارا کعبہ ہے اور بیت اللہ یہ میرے مخلوق جو میں انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں یہ ان کا کعبہ اور قبلہ بن جائے گا۔ اب یہاں پہ امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں، امام باقر فرماتے میرے والد نے بیان کیا کہ اچھا طواف کیسے کیوں شروع ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وہ کعبہ میں اس لیے تعمیر کروا رہا ہوں، آج تمہیں اپنی غلطی اور خطا پہ ندامت ہوئی، میرے مشورے پہ سوال اٹھایا تھا کہ ہم آپ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے، انسان کو بنانے کی ضرورت نہیں، تو چونکہ میں ناراض ہوا، تم گریہ و زاری کرتے رہے، مجھے مناتے رہے، میں خانہ کعبہ بیت اللہ زمین پر بنا کر اپنی انسانیت کو یہ کہوں گا، اے ابن آدم جب تمہاری زندگی گناہوں سے بڑھ جائے، جب تم گناہوں کے پہاڑوں کے نیچے آ جاؤ، جب تم رب کو راضی کرنے لگو، اے انسان، اے ابن آدم، پھر کسی بھی زمین کے کونے سے ہو چل کر بیت اللہ کا طواف کر لینا، جس طرح میں نے فرشتوں کو معاف کر دیا انسانوں تجھے بھی معاف کر دوں گا۔ یہ اس لیے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ نے کعبہ کو اس لیے تعمیر کروایا اور اس لیے اس کا طواف مشروع فرمایا تاکہ انسانیت گھومتی رہے، مارے پھرتی رہے، کبھی تیز چلے کبھی آہستہ چلے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے، رحمتوں کے حصار میں معافی اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتی رہے۔ جب ان کی ادا میں دیکھوں گا، اے فرشتوں میں اپنے تمام انسانوں کو اپنی رحمت کے تصدق معاف فرما دوں گا۔